بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب اسٹڈی ویزا کی اور اس کے بعد ایک اور ویڈیو ہماری آئی ہے کہ وزٹ ویزا یو کے کا اور باقی جو ویزا ہے اسپاؤس وغیرہ، اس کے بعد کچھ ساتھیوں نے کہا ہے کہ چونکہ اوبر ایٹس اور فوڈ کی جو ڈلیوری ہوتی ہے اس میں ڈرائیونگ کی بہت زیادہ جابز ہیں، اور برٹش نیشنلٹی وغیرہ انڈیفینٹ کے لیے B1 ایسو سٹیزن شپ کا اور لائف ان دا یو کے کا یہ ٹیسٹ بھی لازمی ہوتا ہے، تو اس کے لیے آپ ہمیں نا پرووائڈ کریں. تو میں نے کہا کہ میں آپ کو جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں ان سے ملاقات کروا دوں اور ان سے پوچھ لیں کہ یہ ٹیسٹ وغیرہ کتنے عرصے میں پاس کر سکتے ہیں. آپ پھر ہمارے کمنٹس میں لکھ دیں گے، چونکہ ڈیٹیلز ہم نہیں دے سکتے. ڈیٹیلز کے لیے کیا ہوتا ہے کہ زیادہ لمبی ویڈیو بن جائے گی. مختصر سا ہم بتائیں گے، جو چیزیں آپ نے پوچھنی ہوں گی کمنٹس میں آپ اپنا ای میل ایڈریس واٹس ایپ نمبر دیں گے، ہم آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ. تو محترم حفیظ الرحمان صاحب اس چیز کے ماہر ہیں، ان سے میں پوچھوں گا. تو حفیظ صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بہت قیمتی ٹائم دیا ہے. آپ لائف ان دا یو کے ڈرائیونگ تھیوری وغیرہ B1 یہ کتنے عرصے سے یہ کورس کروا رہے ہیں؟ یہ تقریباً ہم لاسٹ 20 ایئر سے لیکن اس فیلڈ میں، اور ہمارا بہت سارے کمیونٹیز کے پیپل، میجورٹی پیپل وہ آتے ہیں جو کانٹ اسپیک، کانٹ ریڈ اینڈ رائٹ. تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے، ہم ادھر کوالیفائڈ ٹیچر ہیں ہمارے پاس، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کا دیکھتے ہیں کہ وہ کس اسٹیج پہ ہیں. جب فرسٹ انٹرویو لیتے ہیں تو میجورٹی وہ پیپل ہوتے ہیں جو کانٹ اسپیک انگلش پراپرلی، کانٹ ریڈ اینڈ رائٹ. تو ان کو ہم کیا کرتے ہیں کہ اسٹیپ اسٹیپ اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹ، اس کا جو نالج اور اسکل ہے اس کے مطابق بیسک طریقے سے ان کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی یہ چیز ہے. اس کو مثال کے طور پہ اگر ریڈ نہیں کر سکتا تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ اس طرح کرو، جب آپ ہمارے پاس آؤ تو ہم آپ کو ایکسپلین کریں گے، آپ ریکارڈ کر لو آواز، کیونکہ آپ پڑھ تو نہیں سکتے. تو جب وہ آواز ریکارڈ کرتے ہیں تو گھر جا کے اس کو سنیں. تو جس جگہ پہ ان کی مسٹیک ہوتی ہیں تو وہ ہم ایکسپلین کرتے ہیں ان کو کہ اس جگہ پہ آپ نے یہ مسٹیک کی، وہ مسٹیک کی. لکھنا تو نہیں ہوتا، جب وہ سنتے ہیں تو اس سے ان کے نالج میں آہستہ آہستہ اضافہ ہوتا ہے. تو وہ اسٹرگل کرتے رہتے ہیں، سیکھتے ہیں. لیکن یہ جو لائف ان دا یو کے کا تقریباً 406 کویشچن ہوتے ہیں، یہ جو بک کے اندر ہوتے ہیں. تو اس میں ہم اس طرح کرتے ہیں، پہلے ان کو ٹرین کرتے ہیں، بیسک سارا پڑھاتے ہیں 406 کویشچن، اور اس میں سے پھر 100 نکالتے ہیں جو جس میں وہ تھوڑے سے ویک ہوتے ہیں، ان پہ زیادہ کنسنٹریشن ہے تو جو دیتے ہیں. 100 میں سے پھر 50 نکالتے ہیں تو جو دے کے پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ کر کے تو ان کو ایگزام کے لیے تیار کر دیتے ہیں. تو یہ تقریباً لگتا ہے 12 سے 13 ویک لگ جاتے ہیں اس فیلڈ میں. تو وہ پھر 50 میں سے 28 کویشچن آتے ہیں اور 24 کویشچن، تو جس میں سے 18 پاس کرنا ہے. تو فرسٹ یا سیکنڈ ٹرائی میں اکثر لڑکیاں پاس ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے لیے یہ ہوتا ہے سمجھانا پڑتا ہے. اگر کوئی یعنی چونکہ یہ ویڈیو تمام دنیا میں اور یو کے اور کافی علاقے کے لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ تو برمنگم کے نہ ہوں جو یہاں نہیں آ سکتے، تو کیا آپ آن لائن ان کو ٹیچ کر سکیں گے؟ اس میں یہ ہوتا ہے واٹس ایپ کے ذریعے ہم ایک کانٹیکٹ کرتے ہیں، تو اس میں ان کو سلیبس بھیج دیتے ہیں بائی ای میل یا واٹس ایپ کے ذریعے. تو سلیبس پہ پھر ہم کام کرتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ. آدمی جتنا دور بھی ہو تو اس سے سلیبس سامنے رکھوا کے اس پہ تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. آج کل تو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے، گھر بیٹھ کے آپ کسی جگہ دنیا کی کسی کونے میں بیٹھ کے تو آپ ٹیچ کر سکتے ہیں ایک دوسرے کو. تو واٹس ایپ کے ذریعے کافی اس میں جو آدمی سپوز کام کرتے ہیں، ٹائم نہیں ہوتا، دوسری سٹی میں ہوتے ہیں، تو واٹس ایپ کے ذریعے وہ کانٹیکٹ ہمیں کرتے ہیں، وہاں سے ہم ہیلپ کرتے ہیں. تو یو کے اندر نا بس ڈرائیور اور لاری ڈرائیور ان کی تنخواہیں بہت اچھی ہیں، اور یو کے ویزے دے کر باہر سے لوگ منگوا رہے ہیں، یعنی ہزاروں جابز ہیں. تو اگر وہ تھیوری میں پھنسے ہوئے ہیں تو بس اور لاری کی بھی تھیوری کی تیاری کراتے ہیں؟ اس کی بھی تیاری کرواتے ہیں. اس میں مین چیز یہ ہوتی ہے نا، بندے کو وہ کویشچن سمجھانا ہوتا ہے. جو کویشچن سپوز وہاں پہ جو دیا ہوتا ہے، جو کویشچن کا آنسر پتہ لگ جائے، کیونکہ تھیوری میں پریکٹیکل یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈفرینٹ کویشچن کو مختلف طریقے سے مولڈ کر کے، یعنی موڑ توڑ کے آپ کو بیان کرتے ہیں کہ اس کو کویشچن وہی ہوتا ہے لیکن آپ سمجھتے نہیں، وہاں پہ جا کے آدمی گھبرا جاتا ہے. تو جب آپ اس کو کویشچن کو انڈرسٹینڈ کرو تو اس کا جواب آپ ایزیلی دے سکتے ہو. تو مین چیز یہ کہ اس کو سمجھ کے پڑھو، رٹنا نہیں ہے، سمجھ کے پڑھو.
تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ ریڈنگ رائٹنگ میں پرابلم ہوتا ہے تو اس کو ہم اس طرح کرتے ہیں، کوشچن کو ایکسپلین کرتے ہیں اور ڈائیگرام کے ذریعے بتاتے ہیں کہ بھئی یہ چیز ریکوائرمنٹ ہے اس میں، اور اس کوشچن میں وہ یہ چیز ڈیمانڈ کر رہا ہے، تو وہ ایکسپلین اگر کر دو تو ایزیلی سمجھ آ جاتا ہے۔ تو مین چیز یہ تھوڑا سا محنت اور کنسنٹریشن اگر کریں نا، اس کا ایجوکیشن کسی آپ دیکھیں میجارٹی وہ لوگ پاس ہوتے ہیں جو ان ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے کے ہوتے ہیں اگنور کر دیتے ہیں، میں پڑھ لوں گا یہ کر لوں گا، وقت پہ وہ توجہ نہیں دیتے۔ ان پڑھ جو ہوتا ہے وہ آتا ہے ریگولر کوشش کرتا ہے، سمجھتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے دس از ریلیٹڈ ٹو ہز سورس آف انکم، تو وہ زیادہ توجہ سے جب کنسنٹریشن کرتا ہے، اپنا ٹائم دیتا ہے تو وہ جلدی سیکھ جاتا ہے۔ تو مین چیز یہ اس کا ایجوکیشن سے یہ ایجوکیٹڈ کا یہ کہ وہ ذرا جلدی پک اپ کر لیتا ہے، ان پڑھ جو ہے تھوڑا ٹائم لگاتا ہے، لیکن مین چیز ہے انٹرسٹ، جو بھی انٹرسٹ لے گا وہ اس کو سارٹ آؤٹ ان کو پاس ہو جاتا ہے میجارٹی۔ تو مین چیز یہ سمجھ کے پڑھنا پڑتا ہے۔ آخری سوال یہ ہے کہ آپ کا کمیونٹی سینٹر ان 2 کورسز کے علاوہ اور کون سی کورسز کا؟ ہمارے جاب سینٹروں کے ساتھ ہوتا ہے لوگ جو آتے ہیں بینیفٹ کے لیے، تو ان کو ہم ایڈلٹ ایجوکیشن میں ہم لوگ کافی کام کر رہے ہیں، یہ لاسٹ 20 ایئرس سے ہم کر رہے ہیں، مختلف کوالیفیکیشن ہیں۔ ہمارے میجورٹی لوگ جو سپوز پاکستان سے یا کسی اور کنٹری سے ادھر آتے ہیں تو ان کو ایجوکیشن کا پتہ نہیں چلتا کہ کس طرح میں ڈائگنوز کروں، اپنے ایجوکیشن کو کس طرح ریکگنائز کروں، تو وہ جاتے ہیں نیرک کے تھرو، تو پیسے پے کرتے ہیں بٹ دے گیٹ نتھنگ۔ تو اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ ان کو بتائیں کہ ادھر کی کوئی سم ریکگنائز کوالیفیکیشن لے کے پیچھے سی وی میں اپنی بیک گراؤنڈ کو کوالیفیکیشن کو بھی ریکگنائز کرا سکتے ہیں۔ ہمارے لوگ جو ہیں محنتی ہیں لیکن ان کو راستہ کوئی نہیں پتہ چلتا، جب ان کو پتہ چل جائے تو ہمارے میجورٹی لوگ جن کو راستہ پتہ چل گیا، ہارڈ ورکر ہیں، تو انہوں نے اپنے سینٹر کھولے ہیں، کہیں نے ہائر ایجوکیشن لی ہوئی ہے، فردر پڑھ رہے ہیں، تو صرف راستہ بتانا ہے ہم لوگوں نے، تو آہستہ آہستہ کر کے سیکھ جاتے ہیں۔ تو ہم ایڈلٹ ایجوکیشن سائٹ پہ بھی کام کر رہے ہیں، امیگریشن سے بیسک جو انفارمیشن دیتے ہیں لوگوں کو، بیسک بتا دیتے ہیں، راستہ بتاتے ہیں کہ کیا ایزی وے۔ تو دوسرا سیلف امپلائڈ میں کوئی بزنس سٹارٹ کرنا ہو تو اسکیل شارٹ کورسز دیتے ہیں ان کو، ان کورسز کی بھی آپ پہ لائک سیکیورٹی، فورکلفٹ، وہ جو ہے ہیلپ کرتے ہیں ٹو فائنڈ آؤٹ جاب کوئکلی۔ تو یہ شارٹ کورسز لائک CSS کنسٹرکشن سائٹ پہ کسی نے کرنا ہے تو یہ شارٹ کورسز میں ہم ہیلپ کرتے ہیں ان کو، ریکگنائز کوالیفیکیشن جب دیتے ہیں تو اس میں 80% چانس ہو جاتے ہیں ان کو جاب کے، کیونکہ مین چیز ہے لائسنس، جس طرح فورکلفٹ کا ہو گیا تو اس میں ہم سیف ہو جاتے ہیں۔ تو لائسنس 1 ویک کا 2 ویک کا کورس ہوتا ہے، سیکیورٹی کا 2 ویک کا کورس ہوتا ہے، تو اس میں جنرلی وہ ان کو جابیں مل جاتی ہیں۔ آپ نے معلومات لے لی حفیظ الرحمان صاحب سے، ان کا 20 سال سے زیادہ کا تجربہ ہے، تو اگر اور بھی کوئی چیز پوچھنی ہو آپ نے تو آپ کمنٹس میں لکھیں گے تو ہم آپ کو نا ریلیونٹ جو بندہ ہوگا ان سے انشاءاللہ معلومات لے کر دے دیں گے۔ کسی نے اگر ٹریننگ حاصل کرنی ہو ان کا کانٹیکٹ بھی دے دیں گے، انشاءاللہ آپ ٹریننگ حاصل کر سکیں گے، اور پاس ریٹ بھی بہت زیادہ ہے، یعنی 5-6 ہفتے میں 10 ویکس میں انشاءاللہ پاس ہو جائیں گے۔ باقی اگر ٹرانسلیشن کی سروسز چاہیے ہو تو وہ بھی انشاءاللہ یہ دے دیں گے، نکاح نامہ ہو، برتھ سرٹیفکیٹ ہو، کوئی بھی وہ چیزیں آپ نے کرنی ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو یوزفل لگتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کسی اور کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے، تو آپ آگے بھی فارورڈ کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں۔ آپ کو شکریہ حفیظ الرحمان صاحب، آپ کا بھی شکریہ۔